بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج میرا عنوان ہے ہم اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں ہم اپنے بچوں کے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم تعلیم اور ایجوکیشن کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو ٹوک اعلان کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے سیدھا سیدھا دھمکی دے دی ہے کہ رسول اللہ یہ اعلان کر دو کہ جاننے والے یعنی علم رکھنے والے، نہیں جاننے والے یعنی نہیں پڑھے لکھے ان پڑھ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب حیران ہوں گے یہ بات سن کر اور سمجھ کر بھی، رسول اللہ کے زمانے میں ایسے ایسے مالدار پائے جاتے تھے، یا پھر اتنا ان کا مال و دولت کا سرچشمہ تھا، جن کے پاس اربوں خربوں کی دولت تھی، مگر رسول اللہ نے اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں یہ چڑھ کر اعلان کیا تھا کہ تم اپنی جگہ پہ مالدار تو ہو سکتے ہو، اپنی جگہ پہ ارب خرب پتی تو ہو سکتے ہو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہو۔ آج بھی وہی اعلان ہے قرآن مجید کا کہ آج ہمارا معاشرہ جس رخ پر چل رہا ہے، یا جس سوسائٹی کو ہمارا سسٹم قبول کیا ہوا ہے، وہ ایک دم بیکار اور گھٹیا سسٹم ہے۔ ہمارے ملک کا نہ جی ڈی پی سسٹم صحیح ہے، نہ ہی ہمارے ملک کے کاروبار کے حالات صحیح ہیں، نہ ہی ہمارے ملک کے اندر ڈالر کا حساب صحیح چلتا ہے۔ یہ سب اکنامک کے اعتبار سے تھا، اکنامک سسٹم تھا، اس کے اندر کچھ جھول مٹول آ بھی جائے تو وہ بڑے لوگوں کا کام تھا، یہ وہ لوگ صحیح اس کو سنبھال لینے کا کام تھا، پھر بھی انہوں نے وہاں پر اپنے قدم کو ڈگمگایا، اس کو زمین کے نیچے دبایا۔ ہم یہ کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کا جو مسئلہ ہے وہ انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے ایک ایک فرد کے اوپر فرض ہے۔ اب اس کو حدیث سے سمجھیں آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض، واجب مستحب سنت نہیں، فرض کی بات کی گئی ہے۔ اور وہی معاشرہ آج چھوٹے چھوٹے ریل بنا کر ایک ایک دو دو منٹ کے کلپ تیار کر کے آج کے جنریشن کو، جنزیز کو یہ باور کرواتا ہے، یا پھر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر اپنی زندگی کا ایسا انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ پڑھائی لکھائی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو بھی ہوگا وہ تمہاری ذہانت، اور جو بھی ہوگا وہ تمہاری عقل، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہاری زندگی کے باہر کے ٹریولنگ سے ہوتا ہے۔ آج جا کر دیکھیں آپ کو 100% مالداروں میں 60% مالدار جاہل ملیں گے۔ آپ کو علم کے اعتبار سے بھی لے لو جو اسلامی علوم ہیں، دنیاوی علوم سے بھی لے لو، 10th پاس نہیں ملیں گے آپ۔ ہاں، ان لوگوں نے تجارت کو اپنا ایک مشغلہ بنایا ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو اچھا سمجھیں آپ، کہ میں ان مالدار جو تجارت میں اعلیٰ قسم اختیار کر لیے ہیں، وہ گھٹیا کام کیے ہیں تعلیم کو حاصل نہیں کر کے، نہیں، وہ الگ پیٹرن ہے۔ جو آپ نے تجارت کو یا پھر خرید و فروخت کو ایک بہت بڑا لیول لیا ہے، علم حاصل کرنا، ایجوکیشن کا سسٹم لینا، یہ الگ پیٹرن ہے، اس کو اس میں مرج نہ کرے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے سب سے بڑی غلطی، ہم تھوڑا سا ہر معاملے میں پینڈیمک ہونے کی عادت ہمارے اندر آ چکی ہے، یا اس کے عادی بن چکے ہیں۔
اب کیا کریں گے؟ زمانے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے، ڈاکٹر بنانے والا ٹیچر یا پھر ڈاکٹریت کی سرٹیفکیٹ دینے والے ٹیچرز یا پھر اکنامک پڑھانے والے ٹیچرز یا پھر اسی طریقے سے لا پڑھانے والے ٹیچرز، یہ کیوں خود اپنی زندگی میں لائر نہیں ہیں؟ یہ کیوں اپنی زندگی میں اکنامک سسٹم میں پیچھے ہیں؟ یہ کیوں اپنی زندگی میں پولیس کا رول ادا نہیں کر سکے ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں میں گھٹیا چیز بیٹھ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علم کو حاصل کرنے کے لیے جس راستے پہ تم چل پڑو گے وہ راستہ اور استاذ ٹیچر دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ سے گزرنے والا راستے پہ پہنچ جاتا ہے مگر وہ راستہ وہیں کا وہیں رہتا ہے اور تمہیں راستے پہ منزل تک پہنچانے کے لیے کام آ جاتا ہے۔ آج جا کر دیکھیں آپ، سوشل پلیٹ فارم بھر چکے ہیں، بچے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے اپنے اندر کا غصہ جلال نکال رہے ہیں، جو بیک بینچرز تھے پڑھنے کے زمانے میں، کہا ہوگا ٹیچر نے کبھی کہ تم نہیں پڑھ سکو گے، تم دنیا میں کیا کرو گے؟ وہ نکل جاتا ہے، ایک فلو میں ایک بات نکل جاتی ہے، آگے چل کے وہ بندہ ایک تجارت کا ایک بہت بڑا مالک بن گیا یا پھر ایک بہت بڑا آدمی بن گیا یا بہت بڑی اس کی زندگی بن گئی۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے میں اس ٹیچر کو ٹیگ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں تم کچھ نہیں کر سکے ہو، تم دنیا میں مالدار بنے ہو، علم کے اعتبار سے تم آج بھی جاہل ہو۔ یہ کون نہیں سمجھا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھا رہی لوگوں کو آپ؟ میں پہلے ہی کہا پیٹرن مالداری کا الگ ہے، پیٹرن تجارت کا الگ ہے، آپ جا کر دیکھیں علم حاصل کرنے کا مسئلہ الگ ہے۔ اب یہاں دونوں کو ملا کر ہم نے کیا کر دیا؟ تم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر اور تمہیں کچھ آئے گا بھی نہیں فیوچر کے اندر، یہ کہہ کر جو ہمارے ذہنوں کے اندر دوسرا راستہ بٹھا دیا گیا ہے۔ آج دیکھو وہ بچہ پڑھتا بھی نہیں تھا، آج اس کے کروڑوں کے بزنس ہیں۔ ارے کروڑوں کے بزنس اپنی جگہ، علم تو حاصل نہیں کیا نا آپ کا بیٹا، علم تو نہیں لیا نا آپ کا یہ فرزن، علم تو حاصل نہیں کیا نا آپ کا یہ لخت جگر، یہ کیا کہیں گے؟ وہ تو ذہانت سے ہوا۔ اسی لیے عزیز دوستو بزرگوں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا واقعہ سنیں آپ۔ بدر کے جب قیدی پکڑے گئے تھے اس کے اندر تقریباً یہود تھے، رسول اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، اللہ کا انکار کر کے جینے والے، مٹی کے بتوں کے اندر خدا کو تلاش کرنے والے لوگ تھے۔ جب رسول اللہ نے ان کو بدر کی مارکے کے اندر ان کو قید کیا، ان کو پکڑا، بندی بنایا اور ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا تو صحابہ کو بلایا اور کہا اے میرے پیارے صحابہ، یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو فدیہ یا جزیہ دے کر آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا جزیہ اور فدیہ میں نے یہ متعین کیا ہے، اس میں سے جس کو جو زبان آتی ہے، اس میں سے جس کو جو فن آتا ہے، یہ میرے پیارے صحابہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ فن سیکھیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا؟ رسول اللہ ان کے پیارے صحابہ جن کے قرآن کے اندر بڑے بڑے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ مشرکین مکہ، وہ منافقین مکہ، وہ رسول کے منکر، خدا کو نہیں ماننے والوں کے بارے میں رسول یہ کہہ رہی کہ جا کر ان کے پاس علم سیکھو۔ مطلب کیا ہوا؟ اہمیت کو بتانا تھا اس کو۔ اب یہ نہیں تھا کہ تم جاؤ ان کے پاس سیکھو، وہ جو لے لیں، یہ الگ پیٹرن ہے، اس کو پھر کبھی ذکر کریں گے، مختصر سے ذکر کر دوں تاکہ میرا بیان آج کا اس میں نہ مل جائے۔ ان کو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ تم ان کی اچھائیاں لے لو اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے اندر جو چیزوں کی برائیاں ہیں اس کو تم لینے سے رہ جاؤ، مغز اٹھا لو، چھلکوں کو اٹھا کے پھینک دو۔ آج وہی کہہ رہا ہے معاشرہ، آپ جس سے چاہیں علم سیکھیں، ڈزنٹ میٹر۔ آپ اگر علم سیکھتے وقت اگر آپ نے گڑبڑی کی ہے تو کل خدا کے سامنے پکڑے جاؤ گے۔
یہاں رسول کہتے ہیں امن تأخذوا دینکم، جس سے تم علم دین سیکھ رہے ہو نا، ان کے بارے میں پرکھو کہ وہ کیسے ہیں۔ اگر آپ کا سر عیسائی ہے، آپ کی ٹیچر اگر کوئی غیر مذہب کی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس وقت کا جو آپ کا پیریڈ ہے، اس وقت کا جو ٹائم آپ نے اپنی فیس دے کر وہ چیز کو سیکھنے کے لیے متعین کیا ہے، اگر اس میں گڑبڑی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ ان سے علم دین، ان سے وہ چیز کو سیکھنے کے لیے بند کر دیں۔ مثلا اگر آپ کا ٹیچر یا ہمارے بچوں کا ٹیچر یہ پڑھا رہا ہے پڑھاتے پڑھاتے کہ دنیا کے اندر جو سارا انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہو بیٹے یہ خود بخود چل رہا ہے، ایک زمانے سے چل رہا ہے، چلتا رہے گا، ہم نہیں رہیں گے تب بھی چلے گا، ہم نہیں تھے تب سے چل رہا ہے، فلاں فلاں، یہ آپ کے ٹیچر کے اندر فالٹ ہے۔ آپ کے ٹیچر کو یہ پڑھانے کا حق نہیں ہے۔ آپ کے ٹیچر کو صرف اور صرف میتھ پڑھانے کے حق میں اگر تم یہ چیزوں کو اگر گھساؤ گے تو بالیقین ہم اپنی اولاد کو یہاں ٹائٹ کریں گے کہ بیٹے یہ کلاس کے وقت میں اپنے کان بند کرو یا پھر کلاس سے آؤٹ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی۔ ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں اگر یہ والا تم نہیں کر سکتے ہو، ایکٹ نہیں لا سکتے ہو، اپنی اولاد کو 8 گھنٹے اسکول کو بھیجنے کے بعد 1 گھنٹہ اپنے گھر بٹھا کر اسلامی تعلیمات کا پابند کرنا اتنا ہی فرض ہے، میں تو کہوں گا اس سے زیادہ فرض ہے جتنا تم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہو مسجد میں آ کر، اس سے زیادہ فرض ہے۔ اگر تمہارے بچے کے اندر، اگر تمہارے بچے کے سینس اگر خراب ہو جائیں، اگر آپ کی اولاد کی ذہنیت بگڑ جائے، آپ کے اولاد کے اندر اسلام کا ہلکا پن آ جائے، رسول کی تعلیمات کا -% چلتا رہے، تو یاد رکھنا آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کی عبادت کل خدا کے سامنے پکڑے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، بہت بڑی بات ہے یہ۔ مگر یاد رکھیں آج کا زمانہ اپنے بچوں کو صحیح پڑھانا بھی فرض ہے، صحیح پڑھانے کے ساتھ صحیح تربیت اس سے زیادہ بڑا فرض ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہو گیا، پڑھا تو لیے مگر پڑھانے کے ساتھ تربیت کا میٹر نہیں آیا، تربیت کا مسئلہ چھوٹ گیا۔ تربیت کا مسئلہ کیسا چھوٹا پتہ ہے؟ انسان علم سے کچھ نہیں سیکھا ہے آج تک، یاد رکھیں آپ، جس سے سیکھ رہا ہے اس کا احترام، اس کا ادب، اس کا دل کے اندر اس کو جگہ دینا، یہ اس کے لیے بھی ترقی کا سبب ہے اور اس کے فیوچر کے لیے بھی ترقی کا سبب ہے۔ آپ بتائیں کتنے کالجز آپ کو میں بتاؤں گا، جو ہم کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہم لوگ بیانات کے لیے جاتے ہیں، آپ کو میں 95% بچے ایسے بتاؤں گا جو اپنے سر کو اپنی کلاس کے اندر ارے ترے کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تم کو کس نے کہا صرف امام کا احترام کرنا ہے؟ کس نے کہا تمہیں صرف مؤذن کا احترام کرنا ہے؟ کس نے کہا صرف آپ کے پیرنٹس کا آپ احترام کرنا ہے؟ کس نے کہا آپ کے بڑوں کا احترام کرنا ہے؟ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جس سے تم علم سیکھ رہے ہو یا فن سیکھ رہے ہو، وہ سکھانے والا اللہ کو نہیں بھی ماننے والا ہو تب بھی تمہیں احترام لازم ہے اس کا، چونکہ تم اس کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کر کے ایک چیز حاصل کر رہے ہو۔ اتنا ادب بتایا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اب بتاؤ آپ کیا ہمارا اسلام ایسی چیزوں کے اندر کمپرومائز کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ گھر آ کر آپ کے سر کے نام کے ساتھ اس کا آج ہوم ورک بہت زیادہ ہے میں نہیں کروں گا، آپ کے پیرنٹس یا پھر آپ خود اگر پیرنٹس ہیں تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچے کے ہوم ورک کی کاپی کھلنے سے پہلے آپ کے بچے کی زبان درست کراؤ۔ بیٹے ان کو آپ احترام سے کہنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، میچور ہونے سے پہلے اگر کوئی چیز کا فریضہ آپ کے بچوں کے اوپر ہے تو آپ کے بڑوں کا احترام کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور فرض آپ نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی فرض نہیں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے بڑوں کا احترام، آپ کے پیرنٹ مطلب اپنے والدین کا احترام۔ اگر آپ بچوں کو پانی لانے کے لیے اگر کہو، اگر آپ کا بچہ
मुंह टेढ़ा करके अगर पानी ला रहा है तो आप अपनी प्यास को 10 मिनट के लिए रोको, और मगर आपके बच्चे को ये जो टेढ़ा मुंह करके पानी ला रहा है उसको जाकर ये कहो कि बेटे इस तरह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं खुद पानी पी लूंगा। ये सबसे बड़ा आपके बच्चे को अदब सिखाने का रास्ता है। और हमने क्या किया है ऐसे वक्त में? कुछ नहीं। हमारे जहन में बेल्ट, ऐसे वक्त में हमारे पास लकड़ी, ऐसे वक्त में हमारे पास लात घूस, इससे बच्चे नहीं समझते हैं, इससे ढीठ होते हैं। और आज तुमने पानी टेढ़ा मुंह करके लाया है, कल को देखना झिड़कियां देते हुए जाएगा, परसों के दिन गाली देते हुए जाएगा, फिर चंद दिनों के बाद आपकी बुराई अपने दोस्तों में करेगा, मेरे बाप के अंदर तो थोड़ी भी सिविक सेंस नहीं है। ये अदब, ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उनको अदब मैं लिख के दे सकता हूं। यह बात स्कूल कॉलेजेस के अंदर अदब को सिर्फ 5% लाया गया है, और आपका घर 0% तालीम दे रहा है। कोई मसले की बात नहीं है, आपके बच्चे को सबसे पहले अदब सिखाओ घर के अंदर, तब देखना आपका बच्चा कितनी तरक्की करेगा। अजीज बुजुर्गान दीन, आज मेरे उन्वान के अंदर यह सबसे बुनियादी चीज है कि आज मेरे मुल्क, मेरे प्यारे भारत के अंदर मेरे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, या हमारी ये जो आज की जनरेशन सामने बैठी हुई है, जो कल के बहुत बड़े लोग हैं, मैं और आप इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, इस मिट्टी में दफन हो जाएंगे, यही बच्चों का राज है। अगर इन बच्चों को हमने सही तरीके से तरबियत, तालीम, मैं तालीम का लफ्ज पहले नहीं, तरबियत तालीम, पहले तरबियत बाद में अगर तालीम अगर इनको नहीं दी, बिल यकीन कल क़यामत में ये बच्चे आपका गर्दन या बच्चे आपके गिरेबान को पकड़ेंगे, आपको भी जन्नत में जाने से रोकेंगे और खुद भी जन्नत में नहीं जा सकेंगे। ये मैं हदीस का आपके सामने खुलासा कर दिया हूं। अब आगे चलते हैं। आज के उन्वान में दूसरा टॉपिक यह है कि आज हमारे प्यारे मुल्क भारत के अंदर ये सिर्फ एक्ट लगाया गया है कि ये उम्र के बच्चे काम न करें। आप जाकर देखें, मैं कल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं आज के उन्वान में पेश करने के लिए, जो मैंने कल रिसर्च किया, तकरीबन 42% बच्चे, यानी मतलब पूरे 100 में से मैंने 42 निकाला है इसका ये स्कोर। 42% बच्चे हिंदुस्तान के अंदर अगर पकड़ने पे आ जाएं तो ये सब के सब पकड़े जाएंगे। इतनी छोटी उम्र में काम कर रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में ये लोग अपने आप की जिंदगी को गुजारने के अभी से रास्ते चुन लिए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? एक तो सबसे पहली चीज उनके पेरेंट्स हैं, दूसरी चीज मुआशरा है, तीसरी चीज उनके स्कूल का सही नज़म, और उनके पास उतना पैसा नहीं होने की वजह से आज वो कदम उठाए हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर आपको हर स्कूल लाखों की फीस के अंदर ही नजर आ रहा है? ये सवाल है मेरा। आपको हिंदुस्तान के अंदर हर स्कूल हजारों की फीसों के अंदर ही समझ में आ रहा है? मैं कितने ऐसे स्कूल आपको बताऊंगा जो आपके बच्चों की बगैर किसी फीस लिए, बगैर किसी यूनिफॉर्म का पैसा लिए, बगैर किसी आपके बच्चों के बैग, बस्ता और बुक्स के पैसे लिए बगैर उनको बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। हमारा माइंडसेट क्या है? हम गवर्नमेंट जॉब करने को तरजीह देंगे, गवर्नमेंट जॉब करने को हम एक ख्वाब समझेंगे, गवर्नमेंट जॉब करने को अपने आप को जैसा तैसा तैयार कर लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल को सही बनाने के अंदर किसी की फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने की किसी को ताकत नहीं है, और वही गवर्नमेंट जॉब कराने के लिए अभी से उसके अंदर तैयारियां करेंगे कि किस तरह मेरा बच्चा फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब ले ले। बस ये एक ही मेरे जिंदगी का मकसद है, मेरा बच्चा हिंदुस्तान में अगर रह रहा है तो मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब के साथ जिंदा रहे। चूंकि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी ईमान लाया है ना हम लोगों ने, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, वो गवर्नमेंट जॉब ही, ये भी बोला है ना हमने ईमान मुफस्सल में। मगर पढ़ाएंगे नहीं गवर्नमेंट स्कूलों में, क्यों? तुम नहीं पढ़ाने की वजह से, हम नहीं पढ़ाने की वजह से ये टिमरीज स्कूलों के अंदर, और इसी तरीके से ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जहां पे उर्दुओं का जनाजा निकल रहा है, अपनी ना बच्ची पढ़ रही है ना अपना वहां पे बच्चा पढ़ रहा है। हमारा बच्चा कहां पढ़ रहा है? फुला चुना वो कॉलेज में। वो कॉलेज की हालत देखेंगे, आप कहां देखेंगे? आप तो खाली फीस देने जाएंगे ना, अब तो फीस का भी मसला खत्म हो गया, अब तो आपको सिर्फ डायरेक्ट यूपीआई करना है।
आपके बच्चे की आपने कहां खबर ली? आप कभी गए हैं? कभी पेरेंट्स मीटिंग में बैठे हैं? वो स्कूल की लाइफ में बैठे हैं, वो जरूरत भी नहीं थी, आपका बच्चा सही डायरेक्शन में था, वहां फिर भी उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए किया। मैं कल एक बाप से पूछा, आपका बच्चा पिछले 3 साल से कॉलेज में पढ़ रहा है, कभी आपने उस कॉलेज के हेडमास्टर से पूछा कि इस बच्चे की कार्रवाई कैसी है? कभी नहीं पूछा। एक दिन उसने कहा, ये मेरी बदकिस्मती है मोहम्मद साहब, मैं कभी अपने बच्चे के कॉलेज को नहीं गया। अब जब यही बच्चे का रिश्ता देखने की बारी आएगी तो बाप बड़ा चढ़ा के बायोडाटा में लिखेंगे, मेरा बच्चा फुला से ग्रेजुएशन, फुला से करे हुआ है, फुला से डिग्री करा हुआ है। ये डिग्री फुला से करना, फुला कॉलेज में बच्चा पढ़ना, ये आपके बच्चे के अखलाक के सही होने की दलील है? आपका बच्चा सिविल इंजीनियर बन गया, क्या ये सिविल इंजीनियर बन जाना, क्या ये आपका बच्चा हकीकत में मैच्योर होने पे दलील है? नहीं, बल्कि मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तरबियत का फुकदान है। हमने तरबियत को कोनों में फेंक दिया है, जिसकी वजह से जाकर आप देखें अब जो जनरेशन के बच्चे आए हैं 2005, 6, 7 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चों के अंदर अदब खत्म हो चुका है। अब उसकी जिम्मेदारी क्या है? स्कूल वाले? नहीं, हमने आपको पहले ही कह दिया है, स्कूल के अंदर अदब नहीं सिखाया जाता है। स्कूल के अंदर आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता है, उसके अलावा अदब की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मेरी और आपकी जरूरत है कि हमको क्या करना है, अपने बच्चों की जहां पर हमने तालीम का मरहला सोच कर रखा है, अब चूंकि ये जून स्टार्ट हुआ है, अब यहां बच्चों के दाखिले की एडमिशन्स की तारीख आती है, अपने बच्चे माशाल्लाह अब स्कूल जाने वाले बनेंगे। जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाने वाले थे तो अब उनका यहां से तालीम का, एजुकेशन का फर्स्ट ईयर होगा। वो पहली मर्तबा बैग अपने कंधे पे लगाएंगे। याद रखो, बैग कंधे पे लगाने से पहले उसको इज्जत एहतराम का बैग उसके जिस्म के अंदर डाल दो। उसके बाद वहां जाकर आपका बच्चा आप नहीं होते हुए भी इज्जत करेगा टीचर की, इज्जत करेगा सर की, इज्जत करेगा प्रिंसिपल की, इज्जत करेगा हर एक की। वरना तो आप देखे होंगे कि कितने ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे 10th जैसा ही खत्म होता है, स्कूल के अंदर स्कूल के बल्ब तोड़ते हुए नजर आएंगे, स्कूल के पंखे टेढ़े करते हुए नजर आएंगे, स्कूल को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जबकि रसूलुल्लाह ने कहा, तुम जिस चीज से पढ़ रहे हो उसका अदब भी तुम्हारे लिए फर्ज है। पेन से लिख रहे हो, ये पेन से लिखना ये तुम्हारे ऊपर जरूरी तो था, मगर उसका एहतराम उससे ज्यादा जरूरी। बुक्स उसकी ज्यादा एहतराम है और आपका टीचर उससे ज्यादा एहतराम करना। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, यहां हम पीछे हो रहे हैं, यहां हम अपने आप को रोक रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए 80% ऐसे बच्चे जब बाद में बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, इनकी जिंदगी इनकी एक अलग रुख में ले जाती है। जब आप लकड़ी का सहारा, दवाइयों के सहारों पे जब जिंदा होते हैं, दिन भर में 50 मरतबा खांसने की, खूंसने की, छींकों की आवाज से ये बच्चे बेजार आकर ओल्ड एज होम में ले जाकर दाखिला कराते हैं। यहां तक हमारा मुआशरा पहुंच चुका है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को अदब एहतराम सिखाएं। आज के उन्वान में तीसरा टॉपिक यह है, आपके बच्चे स्कूल पढ़ रहे होंगे या फिर आज से उनका फर्स्ट डे होगा, मगर याद रखें मेरे भाई, और इसी तरीके से ये मेरी बहनों के लिए और माओं के लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज मैं देता हूं। मैं ये बात सही कह रहा हूं आपको। स्कूल के अंदर हमारे जो हिंदुस्तान में स्कूल हैं, उसको चलाने वाले मुस्लिम नहीं है, गैर हैं। उनका पूरा एक सिस्टम है। स्कूल के अंदर जैसा इंट्रेंस अपने अंदर जाएंगे तो सारे ऐसी ऐसी तस्वीर लगे हुई होंगी, जिन तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अपने बच्चों को अभी से अलर्ट करा दें, बेटे तुम्हें वहां सिर्फ पढ़ना है, ये तुम्हें इस तरीके के काम, इस तरीके की हरकतें जो अल्लाह नाराज होता है, ये काम आपको नहीं करना है। ये बच्चा आपका कब सीखेगा? ये बच्चा आपका वो छोटी उम्र में सीखेगा जिस वक्त में आपको एक बहुत बड़े इज्जत और एहतराम की तरफ ले जाता है। मैं अपनी भांजी का वाकया सुना रहा हूं। मेरी बड़ी बहन का, अभी मेरी बड़ी बहन की छोटी लड़की जब स्कूल जाने का उसका वक्त आया
جب اس کو اسکول میں لے جا کر ہم نے شریک کیا، اس کا ایڈمیشن دلایا، جب وہ اسکول کا پہلا دن مکمل کی، جب وہ شام کو گھر آئی، شام کو گھر آنے کے بعد اپنی مما کو یہ کہہ رہی ہے، مما وہ اس اسکول کے اندر پورا ہندو طریقے سے اس اسکول کو کیا کیا گیا ہے، سجایا گیا تھا، پورا ہندو طریقے پہ اسکول کو ایک دم بہترین طریقے سے ہمارا ویلکم کیا گیا تھا۔ یہ بچی کے شروع کے ذہن میں ہی کیسا آیا، یہ شروع سے کیسا اس کے ذہن میں بیٹھا کہ یہ ہمارے مذہب کا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا کلچر ہے، یہ اس کو ان کی ماں نے سکھایا، یہ غلط ہے۔ ابھی سے ان کا ذہن، ہم کیا سمجھتے ہیں چھوٹا ہے، ابھی چھوٹی ہے مول صاحب، نہیں یہ چھوڑ دو آپ، ابھی سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے، چھوٹا ہے چھوٹی ہے آپ سوچ رہی، اس کی ذہن، اس کی ذہانت آپ سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ آپ جس زمانے میں بڑے ہوئے تھے وہ لڑکیاں یا لڑکے 5 سال کی عمر سے ہی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ ماحول ویسا ہو چکا ہے۔ تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم ویٹ نہ کریں، بچوں کو صحیح تربیت دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اسکول کی برائی کی، بلکہ اس کو اتنا سمجھ میں آیا الحمدللہ ابھی سے کہ کیا چیز وہ ہے، کیا چیز یہ ہے۔ ابھی اندر جانے کے بعد ہم بہت سارے اسکول کے اندر ایسے بھی دیکھے ہیں کہ سوریہ نمسکار کا مسئلہ آتا ہے، وندے ماترم کی بات آ جاتی ہے۔ دیکھو ہندوستان میں رہنا الگ ہے، یہ لفظ کہنا الگ ہے، اس کو اچھا سمجھے ہم لوگ، اس کو ہمارے ہندوستان میں ہے مولانا، سیکولر ملک ہے، سب کہنا پڑتا ہے، اچھا سمجھیں، واقعتاً ہمیں ہمارے ملک سے محبت ہے، پیار ہے۔ وندے ماترم کا لفظ یہ الگ پیٹرن ہے، کیوں اس میں گھسا رہے ہو آپ؟ کیا وندے ماترم کہنے والا ہی ملک کا صحیح باشندہ ہے؟ وندے ماترم کہنے والا ہی اس ملک کو سچا پیار کرنے والا ہے؟ وندے ماترم نہیں کہنے والا اس ملک کا غدار ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تمہارا پیٹرن پرسوں کا ہے، یہ تو پیٹرن تم پرسوں سے گھسائے ہو، ورنہ تو ہم اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں تو محبت کے میم تک پہنچنے تک تمہاری صدیاں ختم ہو جائے، ہم اتنی محبت کرتے ہیں۔ وندے ماترم کا لفظ ہمارے پاس اسلامیات میں شامل ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس عبادت صرف اللہ کی ہے۔ وندے ماترم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کی زمین، اس ملک کی در و دیوار کو بھی ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس ملک کے سامنے جھکاتے ہیں، نہیں، جھکانا یہ صرف اللہ کے سامنے ہے، رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں ہے۔ ارے تم یہ بات کر رہے ہو، ہم اپنی ماں کی بھی عبادت کرنے کو فرض جائز نہیں قرار دیتے ہیں، ہم اپنے والدین کی عبادت کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے والدین کا احترام کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، ہم اپنے ملک کا احترام کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، مگر یہ بات عبادت سے کنیکٹ ہو رہی ہے یا ہمارے اسلامک لا سے جڑ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو مائنس کر کے ہم اپنے لیے اس کو اہم درجہ نہیں سمجھتے ہیں، جس کو تم اہم درجہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا، تب جا کے آپ کے بچے، ہماری یہ آل اولاد صحیح طریقے پر چلے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ میرا بیان آپ لوگوں کو بہتر سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بیان کو بغور سنیں، اور میں یہ بھی امید کرواتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ بیان کو اپنی گھروں کے اندر خواتین کو سنائیں، تب جا کر ہماری آل اولاد کی صحیح تربیت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے یہ چھوٹے بچے جو ابھی اسکول جانے والے ہیں یا پھر یہ فرسٹ ایئر ان کا اسکول کا ہوگا، اللہ رب العزت ان کو اس لائن کا سب سے بڑا بادشاہ بنائے، ان کو صحیح فنون حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اسکولوں کے اندر جو چیزیں کرنے کی ہے ہمارے بچے اس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھی لا کر بہتر سے بہتر انہیں اسلامیات، عقائد بھی سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔